اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ فقر و مالداری۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی کا کسی بندے سے امیری اور غریبی کے موضوع پر مناظرہ ہو گیا جو جھگڑے پر ختم ہوا۔ یہ قصہ شیخ کی زبانی ہی پیش ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک نامعقول انسان کو دیکھا جو شکل سے درویش لگتا تھا، نہ عقل مند، مگر 4 بندوں میں بیٹھا بڑی شد و مد سے امیروں کی برائی کر رہا تھا۔ امیروں کی مذمت میں اس نے اتنا مبالغہ کیا کہ مجھے سن کر غصہ آنے لگا، حتیٰ کہ جب اس نے کہا درویش کے پاس خرچ کرنے کو مال نہیں تو امیر کے پاس خرچ کرنے کی ہمت نہیں، تب میری ہمت جواب دے گئی اور پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ میں خم ٹھوک کر میدان میں کود گیا اور امیروں کے فضائل بیان کرنا شروع کیا۔ او بھائی، ذرا آرام سے، اگر مالدار نہ ہوں تو آپ جیسے بھوکے ایڑیاں رگڑ کر مر جائیں۔ آپ انہی کا صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اور مزدوری کھاتے ہیں۔ ایک سیٹھ کے کارخانے کے پاس نہ جانے کتنے غریبوں کے گھروں میں چولہے جلتے ہیں۔ مخیر حضرات کی جانب سے کتنی ہی نادار گھروں کی کفالت کی جاتی ہے۔ آپ جیسے غریب 2 رکعت نماز بھی 100 پریشانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ وہ 100 گھر بھی سکون سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ امیر پاک صاف مال کھاتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا جناب۔ داناؤں کا قول ہے کہ الفقر سواد الوجہ فی الدارین۔ آپ جیسے غریب کو شاید عربی سمجھ میں نہ آئے، لہذا ترجمہ پیش ہے: فقر دونوں جہانوں میں منہ کی کالک ہے۔ میں سانس لینے کو چپ ہوا تو اس جھگڑالو نے ہاتھ نچا کر کہا: واہ واہ واہ، آپ نے یہ تو سن لیا، مگر یہ نہیں سنا کہ فقر نبی علیہ السلام کا فخر ہے۔ میں نے ترنت جوابی وار کیا: محترم پھٹا گیر بھائی، صرف سننا ہی نہیں ہوتا، سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گروہ کا فخر ہے جو رضائے خداوندی کی حصول میں سب کچھ میسر ہونے کے باوجود فقر اختیار کرتے ہیں اور اپنا مال فقیروں اور درویشوں پر صرف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا فقر ہرگز باعث فخر نہیں جو در در بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور اسی کو مستقل ذریعہ معاش بنا کر رکھتے ہیں۔ اگر آپ حدیثی کی بات کرتے ہیں تو آپ جیسوں کے لیے فرمان ہے: کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی کہ کانے دل سے خالی، بھوکے ننگے بھکاری 2 ٹکڑوں کے لیے کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی سنو کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بدرجہ بہتر ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی سنو کہ ننگوں کو کپڑا وہی پہنا سکتا ہے جو خود ننگا نہ ہو، اور بھوکے کو وہی کھلا سکتا ہے جو خود بھوکا نہ ہو۔ میری اس مدلل تقریر نے اس کی علمیت کا خود ساختہ بھرم توڑ دیا۔ جواباً وہ معقولیت چھوڑ کر بے شرمی اور پھکڑ پن پر اتر آیا۔ مسکت تقریر کے بجائے پھیکی چکتے مارنے لگا: واہ جناب، آپ نے امیروں کو فرشتہ بنا دیا۔ حالانکہ یہ اس قدر نامعقول ہوتے ہیں کہ سفارش کے بغیر کسی کی بات نہیں سنتے اور رشوت بنا کوئی کام نہیں کرتے، غرباء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور علماء کرام کو صدقہ خور سمجھتے ہیں، جبکہ عقل مند کہتے ہیں کہ عبادت سے محروم مالدار در حقیقت فقیر ہی ہے۔ میں نے اسے ٹوکا: مخیر حضرات پر اس طرح کی جگت بازی مناسب نہیں۔ اس نے تل ملا کر کہا: نہیں جناب، وہ صاحب عطا نہیں بلکہ پیسے کے غلام ہیں، اپنی صحت کے بدلے مال جمع کرتے ہیں اور بخل کے ذریعے اس کی حفاظت۔ سیانے کہتے ہیں کہ بخیل کا مال اس وقت باہر آتا ہے
جب وہ خود زمین میں چلا جاتا ہے۔ میں نے اس کی جڑوں پر وار کرتے ہوئے کہا، ان کے بخل کا بھی آپ کو تبھی ادراک ہوا ہے جب آپ ان سے بھیک مانگنے تشریف لے گئے۔ اگر آپ خودداری کا مظاہرہ فرماتے تو کبھی معلوم نہ ہوتا کہ امیر بخیل بھی ہوتے ہیں۔ میری یہ بات سیدھی اس کے دماغ کو لگی۔ وہ جلدی سے وضاحتی لہجے میں بولا، میں نے ان کے بخل کا اندازہ دروازوں پر کھڑے چوکیداروں سے لگایا ہے، جو کسی بھی مفلوق الحال کو گلی تک سے نہیں گزرنے دیتے۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا حاجت مند ان کا دروازہ کھٹکھٹا دے تو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب گھر پر نہیں ہے۔ ویسے سچ ہی کہتے ہیں کہ ان جیسے بخلاء کا ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے۔ میں نے جواب دیا، بالفرض آپ کی ہیلا جوئی کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ جیسے بھیلے نکموں نے انہیں تنگ کر چھوڑا ہے، خود کماتے نہیں اور وقت بے وقت بھیک مانگنے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ عقل مند یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اگر پیسے درختوں پر اگنے لگ جائیں پھر بھی بھکاری کبھی بھیک مانگنے سے باز نہیں آ سکتا۔ جسے ایک بار مانگ کر کھانے کی لت لگ جائے وہ سدھر نہیں سکتا۔ میری اس بات پر اس نے بے چینیوں سے پہلو بدلا، مگر میں نے تازیانے مارنے کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے کہا، اور سنو، بلکہ اپنی عقل سے خود ہی انصاف کرو کہ دنیا میں جتنے بھی چور اچکے ہیں، انہیں غربت چوری پر اکساتی ہے یا مالداری؟ ہر ڈکیت مفلسی کے پاس ڈکیتی پر مجبور ہوتا ہے یا مالداری کے پاس؟ طوائف اپنا جسم شوق سے بیچتی ہے یا بھوک کی وجہ سے؟ ہر جرم کے پیچھے لالچ اور حرص کار فرما دکھائی دیں گے، جبکہ مالدار کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے یا اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ حرکت آپ جیسا غریب ہی کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ میں نے اس کی ہر بات کا مسکت جواب دیا اور ہر دلیل پر ذلیل کر کے رکھ دیا۔ جب اس کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہ رہا اور حاضرین مجلس اسے استہزائیہ نظروں سے گھورنے لگے تو وہ جو ہلاک کی مانند گالم گلوچ پر اتر آئے، جو بڑھتے بڑھتے مار پیٹ اور دنگا فساد تک جا پہنچا۔ اس نے ایک گالی دی جس کا میں نے بھی ترکی بترکی اس سے بھاری اور معنی خیز گالی سے جواب دیا تو اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ میرا بھی ضبط جواب دے گیا اور میں نے ہوشیاری سے پہلو بچاتے ہوئے اس کی ٹھوڑی پر ایک مکہ رسید کیا، جس نے اس کے 2 دانت توڑ دیے۔ مکے کی ضرب سے سنبھل کر اس نے مجھے لات مارنے کی کوشش کی تو میں نے میز آگے کر دی اور اس کی لات میز کی ضرب سے جھنجھنا اٹھی۔ وہ جھلاٹ میں لات کو جھٹکے دے رہا تھا کہ میں بیل کی مانند سر جھکا کر اس کی جانب بڑھا اور سر کی ٹکر سے اس کے معدے کا محل وقوع بدل دیا۔ ہم دونوں برابر کی میز پر گرے اور باہم گتھم گتھا ہو گئے۔ اس نے میری بغل میں مکہ مارا، مجھے دونوں کندھوں کا توازن بگڑتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی وہ ایک اور مکہ مارنے کے لیے گھونسا تول ہی رہا تھا کہ میں نے اچک کر اس کی ناک پر ٹکر ماری۔ خون کی ندی سی تھی جو اس کی ناک سے پھوٹی۔ وہ اپنا خون دے کر بوکھلا گیا اور گھبراہٹ میں الٹے سیدھے ہاتھ چلانے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ اچٹتا ہوا میرے گال پر پڑا تو میرا دماغ سنک گیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن کے گرد گھیرا تنگ کیا اور دوسرے سے اس کے سینے پر مکے برسانے لگا۔ لگ رہا تھا کہ اس کی ایک جانب کی پسلیاں پچک جائیں گی یا دوسری جانب سے نکل جائیں گی۔ تماشا دیکھنے والوں نے جب دیکھا کہ بات حد سے بڑھ چکی ہے اور فریقین کے ساتھ ساتھ قہوہ خانے کا بھی ستیہ ناش ہو رہا ہے تو انہوں نے ہم دونوں کو پکڑا اور قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی نے ہماری حیت قضائی اور وجہ نزاع پر غور کیا،
پھر اولاً میری جانب مخاطب ہو کر فرمایا، آپ جو امیروں کے فضائل بیان کر رہے ہیں وہ 100% درست ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر مالدار اس بیان پر پورا نہیں اترتا، ہر مالدار درویش نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک وہ مالدار قابل تعریف ہے جس میں درویشی اور قناعت ہو، اور وہ درویش محمود ہے جس میں مالداروں کا سا ظرف اور حوصلہ ہو۔ پھر قاضی نے روئے سخن میری مقابل کی جانب گھمایا اور کہا، تمہیں امیروں سے جو شکایات ہیں وہ درست ہیں، مگر شاید تمہارا واسطہ ہی جاہل مالداروں سے پڑا ہے۔ سینکڑوں مالدار ہیں جن میں کوئی برائی نہیں، اور سینکڑوں ہی نادار ہیں جو مجموعہ آفات و بلیات ہیں۔ لہذا تم دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے مبالغے کو ذرا کم کرو اور حقائق کو پر حق کا فیصلہ کرو۔ آج تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن اگر آئندہ شکایت آئی تو کھال میں گھس بھروا کر بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دوں گا۔ قاضی نے معتدل فیصلے کے ذریعے ہماری گوشمالی فرمائی تو ہمیں بھی اپنی کوتاہی کا اندازہ ہوا، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معذرت کر کے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ سبق نمبر 1، اکیلا مناظر ہمیشہ مار کھاتا ہے، لہٰذا ہر مناظرے میں خاطر خواہ حمایتی لے کر جائیں۔ مناظروں کا اختتام الا ماشاءاللہ گالم گلوچ اور جھگڑے پر ہی ہوتا ہے۔ سبق نمبر 2، انسان امیر ہو یا غریب اسے بس انسان ہونا چاہیے۔ انسانیت ایسی چیز ہے جس کا ہر امیر و غریب یکساں محتاج ہے۔ کوشش کریں کہ جھگڑا مقام بالا تک نہ پہنچے۔ اعلیٰ سطح کے جھگڑوں میں سزائیں بھی اعلیٰ اور دیرپا ہوتی ہیں، یا پھر لڑ جھگڑ کر داد رسی کے لیے مخالف سے پہلے خود ہی پیش ہو جائیں تاکہ آدھا مقدمہ آپ کے حق میں چلا جائے۔ سبق نمبر 4، حقیقی امیر کے پاس مناظروں کا وقت نہیں ہوتا اور حقیقی فقیر کے پاس ہمت، لہٰذا یہ مناظرے اور گالم گلوچ احمقوں کی علامات ہیں جو سوائے زبانی کلامی جنگ کے عملاً کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔